اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ لا یؤاخذکم نہ باز پرس کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ باللغو فضول فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن لیکن یؤاخذکم باز پرس کرے گا یعنی پوچھ گچھ ہوگی تم سے، بما ان پر عقدتم تم پختہ کر چکے ہو، الایمان جن قسموں کو، فکفارتہ تو اس کا کفارہ اطعام کھلانا، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی درمیانی قسم کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسواتہم یا انہیں کپڑے پہنانا، او تحریر یا آزاد کر دینا، رقبۃ غلام، فمن اور جو لم یجد نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے، ثلاثتی 3 ایام دن، ذالک یہ کفارۃ کفارہ ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلف تم قسم اٹھاؤ، وحفظوا اور حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنے قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اس آیت کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر تم سے محاذہ نہیں کرے گا، یعنی تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ غیر ارادی یا عادت کے طور پر جو قسمیں زبان سے نکل جاتی ہیں، ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی گناہ ہوگا، لیکن جو قسمیں دانستہ یعنی جان بوجھ کر اور پورے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں، اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو ان کے توڑنے پر گناہ ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قسم چاہے دانستہ توڑی جائے یا نادانستہ توڑی، یعنی جان بوجھ کر توڑی جائے یا جان کر توڑی جائے، دونوں صورتوں میں کفارہ لازم ہو جاتا ہے، البتہ کفارے کی ادائیگی قسم توڑنے کے بعد ہی ہوگی۔ قسم توڑنے سے پہلے اگر کفارہ دے دیا جائے تو وہ معتبر نہیں ہوگا، یعنی وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ لازم ہونے کا سبب قسم توڑنا ہے۔ جب تک قسم نہ ٹوٹے کفارہ واجب ہی نہیں ہوتا، جیسے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قسم ٹوٹنے سے پہلے اس کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لیکن ان قسموں پر تم سے محاذہ کرے گا جن کو تم نے پختہ کیا، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جو تم میں سے یہ نہ کر سکے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ پہلے اوپر تک ہم کر لیتے ہیں تفسیر کہ ان قسموں پر تم سے پوچھ گچھ ہوگی جو تم جان بوجھ کر پختہ ارادہ کر کے کرتے ہو۔ تو اس آیت سے کفارے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ کفارے کا لغوی معنی ہے چھپانے والی چیز۔ کسی نیک کام کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اس گناہ کو چھپا لیتی ہے۔ کفارہ کی 3 قسمیں ہیں، صورتیں ہیں۔ کفارے کی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی، 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ نمبر 2، 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے۔ کپڑے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیسے اور کتنے ہوں۔ میرے نزدیک کھانے کی طرح یہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے جو اپنے گھر والوں کو پہناتا ہے۔ نمبر 3، غلام آزاد کرنا جو کہ اس دور میں ناپید ہو چکا ہے، کیونکہ اسلامی اصولوں کی برکت سے غلامی کا رواج بتدریج ختم ہو گیا، یعنی آہستہ آہستہ وہ رواج تو ختم ہو گیا، اور آپ کو میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ غلام ہوتا کیا ہے۔ تو آج کل وہ غلام والا کنسیپٹ تو نہیں رہا۔ مزید تفصیلات کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کا حاشیہ نمبر 7 ملاحظہ کریں، جو کہ آپ نے پیچھے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اگر مذکورہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی یہ 3 کام نہ کر سکتا ہو بندہ، تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے جائے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا کیا ہی کہنا ہے کہ بندہ جرم کر کے اپنے نامہ اعمال کا داغدار کرتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو داغدار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس داغ کو ڈھانپنے کی ایسی میٹھی سزا تجویز کرتا ہے جس سے اس کا جرم چھپ جاتا ہے، اور مسکینوں کو کھانا یا کپڑے دینے کی صورت میں غریب پروری کی صلہ میں ان کی دعائیں لیتا ہے، اور روزے رکھنے کی صورت میں روزے کی برکتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ مثلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے برکائے خداوندی میں وہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، بندہ ایک طرف اپنے گناہ معاف کرا رہا ہے اور دوسری طرف اس کے منہ کی وہ خدا کے قرب، خدا کے نزدیکی اور خوشنودی، خدا کی خوشی کا سبب بن رہی ہے۔ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی قسم اٹھانے سے پہلے پوری طرح غور و فکر کر لو کہ اس قسم سے کسی کی حق تلفی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہوگی، کیونکہ ایسی قسموں کا توڑنا ضروری ہے۔ تفصیلات کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 کا حاشیہ نمبر 183 ملاحظہ فرمائیں۔ البتہ جب کسی صحیح معاملے میں بلا ارادہ قسم کھا لی جائے تو اس کو پوری طرح پابندی اور حفاظت سے نبھایا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر بندہ کوئی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے نا، جب وہ آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ قسم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سے سوچو کہ جو قسم اٹھا رہا ہوں کہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو، کیونکہ اگر بندہ ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے تو وہ قسم توڑنا واجب ہے۔ وہ آپ کو جیسے ہی سمجھ لگی ہے کہ اس قسم سے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناراضگی بن رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، تو اس قسم کو آپ نے اسی وقت توڑنا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس قسم کو اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، لیکن جو قسم آپ نے اچھی کھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی، یعنی آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گی، تو پھر آپ نے جھوٹ بول لیا، تو یہ تو اچھی قسم ہے نا، آپ نے جھوٹ نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، تو پھر اگر آپ نے جھوٹ بول لیا تو پھر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ لیکن جو ایسی قسمیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو ان قسموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان قسموں کی پابندی کرو، ان کو نبھاؤ، یعنی ان کو توڑو نہیں، لیکن اگر توڑتے ہو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کفارہ آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی 3 چیزیں تو ہیں بس، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اس آیت میں اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں قسم اور اس کا کفارے کا بیان ہے۔ غیر ارادی قسموں کو تو اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دیتا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور دانستہ قسم اٹھانے والے بھی اگر اپنی قسموں کو توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کفارے کی 3 صورتیں بتا دی ہیں، ان میں سے جو بھی اس کے لیے آسان ہو اس کو عمل کر سکتا ہے، اور اگر تینوں میں سے کسی ایک پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو صرف 3 دن کے روزے رکھ کر بھی کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ کس قدر سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہم سے بڑھ کر ناشکرا کون ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، انما یہ الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوے کے تیر، رجس ناپاک ہیں، من سے عملی کار ستانیہ شیطان شیطان کی، فاجتنبوہ سو بچو ان سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نیکسٹ آیت کا بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی تفسیر ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ انما، یہی تو، یریدو چاہتا ہے، الشیطان و شیطان، ایو کی کے ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب کے ذریعے، والمیسر اور جوے کے، ویصدکم اور روک دے تمہیں، ان سے ذکر اللہ یاد الہی سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فخل تو کیا انتم منتہون باز آنے والے ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ اب ذرا اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ سب کچھ جو حرام ہے، تو سب سے پہلے اس آیت میں بیان کردہ 5 عربی الفاظ کا مفہوم ملاحظہ کریں، پھر شراب کے متعلق کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے خمر۔ خمر سے مراد ہر وہ شراب ہے جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے اور اس کی ہوش و حواس کو معطل کر دے، ختم کر دے۔ میسر سے مراد ہر قسم کا جوا ہے جس میں ایک انسان کو تو بغیر محنت کے بہت سی دولت مل جاتی ہے،
جبکہ کئی نادان پوری زندگی کی کمائی ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر ساری عمر بھیک مانگتے ہیں اور اس برے فعل پر پچھتاتے رہتے ہیں جو آج کل ٹریڈنگ وغیرہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جس میں مطلب ایک وہ ایروپلینس ہے، اس میں آپ پیسے لگاتے ہیں اور وہ بس اس کو اڑاتے ہیں، تو 50 لگائے تو وہ 50 روپے 5,000 بھی بن سکتا ہے، 5 لاکھ بھی بن سکتا ہے، اور کسی کا 5 لاکھ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں محنت تو نہیں ہو رہی، اس میں کیا محنت ہے، صرف وہ آپ نے کلک ہی تو کرنا ہوتا ہے، اس میں کون سی محنت ہو رہی ہے؟ تو یہ سب جوئے میں آتا ہے، اور آج کل یہ بہت ٹرینڈنگ پہ ہے، ہر جو ہے نا دوسرا انسان اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے کہ یہ آسان کام ہے۔ تو اب اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جان تک گنوا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ادھر یہ ساتھ والے گاؤں میں تھا، سگے ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا تھا اس کی وجہ سے کہ ایک بھائی جو تھا وہ اس جوئے کی یہ اسی ٹریڈنگ میں گئے، مہینہ پہلے وہ اس نے اپنا جو پاس پیسے تھے وہ لگا دیے، پھر سونا وغیرہ گھر میں سے چڑا کے اسی طرح اس نے اور بہت سی چیزیں اس طرح لگا دی۔ پھر جب اس کو بڑا بھائی منع کرتا تھا کہ ایسے نہ کرو تو تانگ آ کے اس نے بڑے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ تو اسی لیے یہ چیزیں حرام ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں دیکھا کریں، آپ خود یا آپ کے بہن بھائی کوئی بھی اس میں ملوث ہیں تو ان کو سمجھائیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں انصاب کیا ہوتا ہے۔ انصاب سے مراد بت اور پتھر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور ان کے لیے جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بت پرستی ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرنا ہے۔ اسلام سے مراد وہ تیر ہیں جن سے فال نکالی جاتی یا جوا کھیلا جاتا تھا۔ تفصیل کے لیے اسی صورت میں آیت نمبر 3 کا حاشیہ نمبر 9 ملاحظہ کریں۔ رجس کا معنی ناپاکی، گندگی اور پاخانہ ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ لفظ حرام، عذاب، برے کام اور کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رجس کا لفظ 10 مقامات پر موجود ہے اور ہر جگہ مذکورہ معنی میں سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت میں ناپاک اور حرام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شراب کے متعلق چند احادیث اور روایات۔ نمبر 1، عرب میں شراب عام تھی اور لوگوں کا ایک دم شراب چھوڑنا مشکل تھا، اسی لیے حرمت شراب کا حکم بالتدریج یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ محمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بھی زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219۔ تو لوگوں نے کہا اس آیت میں ہمارے لیے رخصت ہے، یعنی ہمیں کچھ رعایت دی گئی ہے، لہٰذا ہم شراب پیئیں گے اور جوا بھی کھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز میں ایک امام نے سورہ کافرون اس طرح شروع کر دی، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، حالانکہ دانستہ ایسا پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے اور جب نماز کا وقت آتا تو شراب پینا چھوڑ دیتے، اس وقت نماز پڑھتے جب انہیں علم ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ اسی معمول پر برقرار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، شراب اور جوا ناپاک ہیں، کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ آیات 90 تا 91۔ ان آیات کے نزول کے بعد مسلمانوں نے کہا، اے رب ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ نمبر 2، ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں، جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شراب کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور حضرت عمر نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا کہ اس آیت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حدیث اور روایات اور دیگر آیات جن میں حرمت شراب کے شواہد یعنی گواہیاں ملتی ہیں، اگر وہ موجود نہ ہوں تو بھی صرف یہی 2 آیات حرمت شراب کے لیے کافی ہیں، کیونکہ جس شدت کے ساتھ شراب کی مذمت یعنی اس کو روکا گیا ہے، جن مذمت کے ساتھ ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور کسی چیز کی مذمت میں اتنا زور نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کے اولین مخاطبین وہ صحابہ کرام تھے
یعنی جن سے قرآن مجید مخاطب تھے، قرآن مجید مخاطب ہے، تو جو اہل زبان تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست قرآن مجید سنتے تھے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر کسی حکم میں شبہ ہوتا، شک ہوتا تو وضاحت کے لیے سوال کرتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو انہوں نے توبہ کا اعلان کر دیا اور دو بار تاکید کے ساتھ اقرار کیا، ہم باز آگے، کیونکہ انہیں شراب کی حرمت میں اب کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کو شراب کی حرمت اور شراب پینے والے کے انجام بد، برے انجام کا یقین ہو گیا تو اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کے متعلق پریشان ہو گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا بنے گا جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں؟ حالانکہ وہ شراب پیتے تھے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو لوگ ایمان لانے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے کھا پی چکے، کیونکہ اس وقت شراب پینا گناہ نہیں تھا، لہٰذا وہ نافرمان نہیں تھے بلکہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان کے زمانے میں شراب حرام کی جاتی تو وہ بھی شراب کو چھوڑ دیتے جس طرح تم نے چھوڑ دی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب شراب کو حرام کر دینے والی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس گئے اور کہنے لگے، شراب حرام کر دی گئی ہے اور اسے شرک کی مثل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتوں کے لیے جانور ذبح کرنے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے جو کہ شرک ہے۔ نمبر 7، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منادہ کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں منادہ کر دے، یعنی یہ خبر پھیلا دے کہ غور سے سنو، بے شک شراب حرام کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، حتیٰ کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ نمبر 8، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائمی شراب پینے والے بت پرست کی طرح ہے، یعنی جو ہمیشہ شراب پیتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح ہی ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرنا بھی حرام ہے اور شراب پینا بھی حرام ہے۔ نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، والدین کا نافرمان، دائمی شراب پینے والا اور احسان جتانے والا۔ نمبر 10، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کو کشید کرنے والے پر، کشید کرانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کو اٹھانے والے پر، اس شخص پر جس کے لیے شراب اٹھا کر لائی جائے، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔